میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دل کے مریض اپنی بیماری کے متعلق اتنے پریشان نہیں ہوتے کہ ان کو بیماری کیوں ہوئی ہے اور مزید کیا کرنا چاہیے، مگر اس بات سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ان کو کھانے پینے میں کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو ان سب مریضوں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ پوری اس لیے دیکھنی ہے کہ آج میں بہت ہی مفصل طریقے سے بتانے جا رہا ہوں کہ دل کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دل کے مریض بہت ہی خوش ہوں گے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ایسے بہت ساری ان اتھینٹک معلومات جو کہ آپ نے سنی ہی ہوں گی کہ دل کے مریضوں کو یہ بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی نہیں کھانا چاہیے، ہم ان پہ بھی بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دل کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کے بارے میں آج کے بعد کوئی پریشان نہیں ہونا، کوئی لمبی لسٹ نہیں بنانی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آسانی ہوگی آپ کو یاد رکھنے میں۔ ان 3 گروپس میں سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ہے گوشت کا یا میٹ کا۔ اب میٹ کو ہم پھر دل کے بیماریوں کے حساب سے 2 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تو وائٹ میٹ اور دوسرا ریڈ میٹ۔ وائٹ میٹ کی جو اکثر اقسام ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے چکن یا ہے مچھلی۔ چکن جو ہے وہ جتنا آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، مگر سائنس کہتی ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ 100 گرامز تک کا اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص چربی نہیں ہے یا دل کی بیماریوں کے لیے کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اب آپ 100 گرامز کیسے بولیں گے کہ 100 گرامز کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کی عام مثال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اس کا اسٹیک وغیرہ بنا رہے ہیں تو 100 گرامز یہ ہوگا کہ تاش کے گٹھلیوں کی جو سائز ہوتی ہے وہ 100 گرامز ہے۔ تو ہفتے میں 2 مرتبہ آپ چکن 100 گرامز والا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مچھلی۔ مچھلی کے بارے میں تو بہت کہا گیا ہے کہ دل کے مریضوں کو ضرور کھانی چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ دل کے مریضوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی ضرور کھانی چاہیے۔ اب یہ مچھلی کیوں کھانی چاہیے؟ مچھلی اس لیے کھانی چاہیے کہ مچھلی میں ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز گڈ کولیسٹرول کی قسم ہے۔ اگر آپ نے میری پرانی والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں میں نے گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کو ایکسپلین کیا ہے، تو جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہمارے بیڈ کولیسٹرول کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی مچھلی؟ مختلف اقسام ہیں مچھلیوں کی، مگر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو 2 اہم مچھلیوں کی قسمیں ہیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، وہ ہے رہو مچھلی یا پامفریٹ۔ تو آپ نے ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی ضرور استعمال کرنی ہے۔ اب دوسرا جو بہت ہی اہم اور عام طور پر پوچھا جانے والا سوال ہے کہ دل کے مریض گوشت یا ریڈ میٹ کتنا کھائیں؟ اب ریڈ میٹ ایک سورس ہے بیڈ کولیسٹرول کا، اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ریڈ میٹ میں اگر فل میٹ ہے اور لین میٹ نہیں ہے تو اس میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ریڈ میٹ کا استعمال کم کر دیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہفتے میں 100 گرام سے زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال نہ ہو، اور اگر آپ ریڈ میٹ استعمال کر بھی رہے ہیں تو ایسے پورشنز ہونے چاہیے کہ جس میں چربی نہ لگی ہوئی ہو اور لین میٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ دل کے مریضوں کو بہت ہی احتیاط سے کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، اور یہ گروپ ہے ڈیپ فرائیڈ یا جنک فوڈ چیزوں کا۔ جو بھی چیز ڈیپ فرائی ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر وہ ڈیپ فرائی چیز بازار کی بنی ہوئی ہو تو وہ آپ نے نہیں کھانی۔ اب آپ کہیں گے کہ فرائیڈ چیزیں تو گھر میں بھی بنتی ہیں، بازار میں بھی بنتی ہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو جو بازار کی ڈیپ فرائیڈ چیز بنی ہوئی ہے وہ جس تیل میں بنی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ استعمال نہیں ہوتا ہے،
اور اگر تیل ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں سیچوریٹڈ فیٹس یا ایسے فیٹس جو کہ دل کے شریانوں میں جا کے اس کو بند کر سکتے ہیں، وہ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پکوڑے گھر میں تل کے بنا رہے ہیں یا جو پکوڑے آپ بازار سے کھا رہے ہیں، تو صحت کے حساب سے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کبھی کبھار تو آپ نے گھر میں پکوڑے بنا لیے، سموسے بنا لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بازار کے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تو یہ وہ گروپ ہے کہ جس کو ہم فلی سیچوریٹڈ فوڈز یا جنک فوڈ کہتے ہیں۔ اب اس میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ صرف نہیں ہے کہ آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے گئے اور سموسے پکوڑے نہیں کھانے، نہیں، بڑے اچھے بنے ہوئے صاف ستھرے ایسے ریسٹورانٹس کے جن میں آپ کو برگرز، پیزاز اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی فیٹس کو بڑھاتی ہیں۔ اس میں کیسے بڑھاتی ہیں کہ اس میں ایک تو ڈیپ فرائیڈ چیزیں شامل ہوتی ہیں، دوسرا اس میں چیز شامل ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ضرور کولڈ ڈرنک کے ساتھ سرو ہوتی ہیں، اور جو کولڈ ڈرنک ہے وہ بھی ہماری باڈی میں جا کے کولیسٹرول یا فیٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کھانوں کے آخری گروپ کی طرف جو کہ دل کے مریضوں کو احتیاط سے کھانے چاہیے، اور وہ ہے کریم یا کریم سے بنی ہوئی چیزیں، یا جن کو ہم ڈیری پروڈکٹس بولتے ہیں۔ اب ڈیری پروڈکٹس بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میٹھے میں زیادہ ہیں، مگر چکنائی میں اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوں گی، مگر وہ بھی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ آئس کریم، ملائی، بالائی، کیکس، یہ ساری چیزیں فل کریم سے جو بھی بننے والی ہیں، ان میں بیڈ کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے نہیں کھانی۔ اب اس میں ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے کہ دودھ پیا جائے یا نہیں۔ دیکھیں، دودھ میں کولیسٹرول تو بالکل موجود ہے، مگر اس میں کچھ فائدے والی چیزیں بھی ہیں۔ دودھ کو فل فوڈ یا فل سورس آف انرجی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو دل کے مریضوں کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ضرور ابال لیں، بالائی اتار لیں، پھر استعمال کریں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں نہیں ہے یا لیول سے بہت زیادہ بڑھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو 2 مرتبہ آپ اس کو ابال لیں، 2 مرتبہ بالائی نکال لیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسکمڈ ملک جو ہے یا زیرو فیٹ ملک بھی آتا ہے، اس میں بھی فیٹس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، اور اس میں دودھ میں شامل جو صحت بخش چیزیں ہیں وہ آپ کو اس سے میسر آ جائیں گی۔